الرحمن الرحیم. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آمد مصطفیٰ سیزن 4 خصوصی تقریری مقابلہ پہنچ چکا ہے سیمی فائنل راؤنڈ میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. میرے ججز مستقل رفیق رہے جناب شاہد مسرور صاحب, جناب ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب. اور آج فیصلہ یہ ہوگا کہ کون سے دو کنٹیسٹنٹس وہ ہیں جو فائنل راؤنڈ میں اپنا نام درج کروانے میں آج کامیاب ہو رہے ہیں, اور یہ فیصلہ کرے گی ان کی پرفارمنس. آج انہیں اس پلیٹ فارم پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے اور یہ آخری موقع ہے فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کا. ناظرین اکرام, بتاتا چلوں کہ آج 6 بچے بچیاں ہمارے ساتھ ہیں جو متواتر ہمارے ججز کے منتخب کردہ ہیں. الگ الگ راؤنڈز میں, سلیکشن راؤنڈز میں ان کا انتخاب ہوا. فراز الحسن جہانگیری اکبر پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. ماہم علی گورنمنٹ نیشنل ہائی گرلز اسکول حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. سمرا سلیم آئی ہیں سٹی پبلک اسکول سے. عیشا شعیب کا تعلق ہے سن رائز چلڈرن اکیڈمی سے. حافظ عدن بیگ رحمانی الممتاز مکتب رحمانی سے تعلق رکھتے ہیں اور ملائکہ قریشی ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہیں تاج تربیت اسکول کو. اور سب سے پہلے میرے منصفین کی اجازت سے فرسٹ کنٹیسٹنٹ کو میں آواز دے رہا ہوں اور وہ ہیں فراز الحسن جہانگیری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے, خلوت خاص میرے نبی کے لیے, بزم قونین بھی آپ کے نام پر, رمز قوسین بھی آپ ہی کے لیے, زلف واللیل قاسم ہے ابر کرم, روح والشمس ہے روشنی کے لیے. صدر علی وقار. جب ہر طرف ظلمت کا اندھیرا تھا, چاروں طرف غلامی کا بسیرا تھا, انسانوں کی بستی میں حیوانوں کا ڈیرا تھا, جب ہر طرف دکھ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے, انسانیت سسک رہی تھی کہ کوئی اب شرافت کا پیکر باقی نہیں ہے, کوئی درد دلوں میں رکھنے والا نہیں ہے, آنکھیں اسی جگہ موجود ہیں مگر ندامت کے آنسو نہیں ہے. مگر پھر تاریخ کا ایک ورق پلٹا اور انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم ترین انقلاب رونما ہوا, جس کی بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی, اور انسانیت کی ایک نئی داستان رقم ہوئی. صدر علی وقار. یہ ایک عجیب انقلاب تھا. ایک دوسرے کے جانی دشمن آپس میں بھائی بن گئے, سالہ سال جنگیں لڑنے والے آپس میں محبت کی عظیم مثال بننے لگے. جس خدا کے گھر میں پتھروں کی عبادت شروع کی گئی تھی وہاں بت توڑے گئے. تلواریں جو ہمیشہ چلتی رہتی تھیں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی. یہ سب صرف ایک ہستی کی وجہ سے ہوا, اور وہ ہستی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جنہیں قرآن مجید میں رحمت للعالمین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. صدر علی وقار. رحمت للعالمین وہ ہیں جس نے خیر و شر کے زاویے بدل دیے. رحمت للعالمین وہ ہیں جس نے جبر پسی ہوئی انسانیت کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا. رحمت للعالمین وہ ہیں جس نے انتصار کو اتحاد سے, بغض و عناد کو محبت اور پیار سے, اور خود غرضی کو بدل کر امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا. صدر علی وقار. رحمت للعالمین وہ ہیں کہ اللہ سے لیا ہمیں قرآن دے دیا, سرکار نے نجات کا سامان دے دیا, مانگی تھی ظلمتوں نے ہدایت کی روشنی, آسمانی نور صورت انسان دے دیا, آسمانی نور صورت انسان دے دیا. جی ناظرین, یہ تھے فرسٹ کنٹیسٹنٹ آف فرسٹ سیمی فائنل راؤنڈ آمد مصطفیٰ سیزن 4 خصوصی تقریری مقابلہ. اور یہ ہمارے جو پہلے سپیکر تھے انہوں نے ججز پر کیسا تاثر قائم کیا, آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھی تقریر کی ہے. تلفظ میں چونکہ بہت روانی میں تیزی سے بولے ہیں تو لفظوں کی ادائی جو ہے اس میں پرابلم ہوئی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور آج ہر چیز جو ہے وہ نوٹس ظاہر میں ہے. ورق کہتے رہے ہیں, ورق ہے تو ورق ہے. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ حرف اور ورق کا جو فرق ہے نا وہ انسان ملحوظ نہیں رکھ پاتا. اب بڑے بڑے کر جاتے ہیں تو پھر یہ بچہ ہے. میں سیکنڈ جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہے ان کا نام ہے ماہم علی, گورنمنٹ نیشنل ہائی گرلز اسکول حیدرآباد سے اس بچی کا تعلق ہے. سیمی فائنل میں تو پہنچ گئی لیکن فائنل میں پہنچیں گے یا نہیں یہ فیصلہ ہوگا ان کی آج کی تقریر کے بعد. جناب والا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں میں افضل ہیں, آپ شمس الدہا بدر الدجا ہیں, محبوب رب کا شرف حاصل ہے تو نور خدا کے پیکر ہیں. یہ زمین کیا, زماں کیا, مکان کیا, لامکاں کیا, آپ کے نور کی روشنی ہر طرف یکساں پھیلی ہوئی ہے. جناب والا, اگر بات کروں میں آپ کے حسن کی تو میرے منہ سے یہ بے ساختہ نکلتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر.
जनाब वाला, अगर आपके मर्तबे पर नजर डाली जाए तो मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शफात कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर के जिसके इंतजार में है, जिसे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी यासीन कहे, कभी ताहा कहे, कभी मुदस्सिर कहे, कभी मुजम्मिल कहे। हाँ हाँ, सिदरुल वक़ार वही मेराजुन नबी और खातिमुन नबीयीन के आला मनसब पर फाइज है। जनाब वाला, नबी की शान की बात करूं तो मेरे नबी की जिंदगी सूरज से ज्यादा चमकती है। सूरज तो डूबता है, चांद तो घटता और बढ़ता है, सूरज में आग है, चांद में दाग है, लेकिन जनाब वाला मेरा नबी बेआग है, मेरा नबी बेदाग है। ये देखकर मेरा दिल ये कह उठता है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जनाब वाला, वो नबी जो इतनी आला सिफात रखते हुए दिन रात अपने उम्मतियों की शफात के लिए आंसू बहाते थे, जो ताइफ के मैदान में लहूलुहान होने के बाद भी दुआ देते थे, जो कुर्बानी देने पर आए तो अपनी पूरी आल करबला के दश्त में कुर्बान कर देते हैं। जनाब वाला, ऐसे नबी के उम्मती होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि फिरकावारियत की आग में इंसानियत को झुलसाने के बजाय इशारों मोहब्बत के समंदर में गोताजन हो जाएं। बस इस अमल से ना सिर्फ हम दुनिया को जन्नत का गहवारा बना सकते हैं, बल्कि आखिरत में सुरखरू भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। शुक्रिया जी। वक्त इनका मुकम्मल हुआ, लेकिन कोई 2-3-4 सेकंड्स ये बच्ची एक्सीड कर गई अपने टाइम से। लेकिन ये कैसा बोली हैं, पहले से तो कुछ मैंने बेहतर माशाल्लाह आज इनकी स्पीच जो जिससे सेलेक्ट होकर आई हैं मुझे उससे बहुत बेटर लगा, लेकिन मेरे जजेस को कैसा लगा ये वैल्यूएबल है। ज़ाहिर उन्हीं का फीडबैक ये फैसला करेगा कि कौन सा बच्चा या बच्ची हमारे साथ फाइनल में दाखिल हो रहे हैं। मैं शाहिद भाई आज कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ इस बच्ची के, आप क्या फरमाते हैं? कंटेंट तो थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा था। अच्छा, मैं सिर्फ इनके तलफ़ुज़ के हवाले से बता रहा हूँ। तलफ़ुज़ की गलतियाँ सब ने करनी और सब कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की इस्लाह हो जाएगी। अब आप महम सुनती जाइए। शरफ होता है, शर्फ नहीं होता। हुस्न नहीं होता, हुस्न होता है। ज़बान की खूबसूरती को सामने रखिए, हुस्न, हुस्न नहीं। ठीक इसी तरह से बढ़ना नहीं होता, बढ़ना होता है। ठीक है। फिर आंसू नहीं होता, आंसू होता है। ठीक है। इसी तरह से इन्होंने एक और लफ्ज कहा, सुरखरू। सुरखरू नहीं होता, सुर्ख रू, रू बरू। समझ में है ना? तो ये जो तलफ़ुज़ की गलती सब करते हैं, इन्होंने बहुत सारी की थी फराज़ें, लेकिन ये कि मैंने सिर्फ आपकी निस्बत से इसलिए बताया है, तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, कि असातिज़ा जब तकरीर तैयार कराते हैं तो एक दफ़ा सुने ज़रूर, बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, सेमीफाइनल राउंड 1 की थर्ड कंटेस्टेंट है समरा सलीम। आइए बेटा। जनाब सद अस्सलाम वालेकुम। आज जिक्र है इस हासिले कायनात का जो मुस्तफ़ा भी है और मुश्तबा भी, महबूबे किब्रिया भी और शाफ़ाए रोज़े जज़ा भी, साहिबे लौह लाख भी है और फ़क्रे मौजूद दाद भी, शम्सुद दुहा भी और बदरुत तुजा भी, इमामुल अंबिया भी है और मंबे जूदो सखा भी, हामिले क़ुरान भी हैं और शमए फरोज़ा भी, हामिए इंसा भी हैं और गम ख्वारे ज़मा भी, दरमाने जहाँ भी हैं और मखदूमे शाह भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते इक़द्दस में तमाम मशाइर आलम और अनबिया कराम की ज़ाते की सफ़ात हुस्ना बदरजे अतम मौजूद थी। आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क, शुएब अलैहिस्सलाम की मार्फत, नूह अलैहिस्सलाम का जोशो तबलीग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तक़लाल और वलवलाए तौहीद, इस्माइल अलैहिस्सलाम का इसार, असाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल और जवान मर्दी, हारून अलैहिस्सलाम का जमाल और नरमी, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, याह्या अलैहिस्सलाम की सादगी और पाक दामनी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, सब कुछ मौजूद था। मौजूदे सब अनबिया के जमा उनकी जात में, अनबिया और मुरसलीन सभी से तो बढ़कर हैं आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इखलाक ऐसा था कि आपने अपनी जात के लिए बुरा कहने वालों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, अपनी जाती दुश्मनों के लिए दुआएं खैर की। उस वक्त जब सब उन्हें शाह अरब कह के पुकारते हैं, वो खजूर की छाल का तकिया लगाए खुरदरी चटाई पर बैठा नजर आता है। एंड उस वक्त जब
صحن مسجد نبوی میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں فاتح کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ این اس وقت جب لڑائیوں کے قیدی خدام اور خادماؤں کی صورت میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہیں جو چکی پیس۔ میں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب سے ڈائریکٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کی جو اسپیچ تھی، الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہے سب، جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نصب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب۔ فرمائیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تیزی سے وہ بول رہی تھیں اتنی تیزی سے میں اغلاط نوٹ کر رہا تھا، جی ایسا ہی ہے، اور ظاہر ہے آپ کی سماعتوں سے کوئی لفظ کیسے کٹے، اب وہ صفات کو صفات کہا، جوش و تبلیغ ہے، جوان مردی ہے جواں مردی، صبر ہے وہ صبر ہے، اخلاق کو اخلاق ہے، خدام کو خدام ہے۔ اب اتنی حیرت ہے پچھلی مرتبہ، ہاں، اور تعجب مجھے یہ ہے کہ اقدس ہے۔ اچھا تعجب یہ ہے کہ استقلال جیسے الفاظ اتنے صاف بیان کیے اور جو عام الفاظ تھے مجھے لگ رہا ہے کہ آج سیمی فائنل کی وجہ سے بچے کنفیوز ہیں، کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے، امپریشرڈ ہے میرا خیال، یا پھر وہ تیاری کے لیے وقت کم ملا ہوگا۔ اب ہماری چوتھی کنٹیسٹنٹ ہے، ان کا نام ہے عیشا شعیب، کیسی تیاری کے ساتھ آئی ہیں آئیے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی، ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی، حد سے بھی آگے بہت آگے ہے رفعت آپ کی۔ جناب صدر، معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ہر باب ایک پائندہ درخشندہ مثال ہے، غرباء و مساکین کے لیے کہ بکریاں کیسے چرائی جاتی ہیں اور لکڑیاں کیسے اٹھائی جاتی ہیں، تاجروں کے لیے کہ دیانت داری سے کس طرح تجارت میں برکت پڑتی ہے، دولت مندوں کے لیے کہ دولت کس طرح مخلوق خدا کے آرام میں صرف کر دی جاتی ہے، بادشاہوں کے لیے کہ کس طرح مسجد کی چٹائیوں کو تخت و تاج کی حیثیت دی جاتی ہے، فاتحین کے لیے کہ کس طرح بدترین دشمنوں پر فتح پا کر بھی انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور اپنوں سے بیگانگی رکھنے والے معلمین اخلاق کے لیے کہ کس طرح راستے میں کانٹے بچھانے والوں اور جسم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کی تیمارداری اور عیادت کی جاتی ہے، اور ان حریصانہ سیم و زر کے لیے کہ جنہیں معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سونے اور چاندی کے ڈھیر لوگوں میں تقسیم فرما کے خالی ہاتھ گھر چلے آیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صدر گرامی، جس مقدس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا ذکر و فکر مرنا جینا غرض ہر کام تسلیم و رضا کا مقدس نمونہ ہو، جس ذات گرامی کا ہر قول ہر فعل ہر حرکت بڑے بڑے مدبروں مفکروں دانشوروں نکتہ وروں نکتہ رسوں سپہ سالاروں اور ماہرین عرب و زر کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ ہو۔ صدر گرامی، حکم قرآنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ عیشا شعیب کا وقت ختم ہوا، لیکن وقت میں رہتے ہوئے جو تقریر انہوں نے پیش کی وہ شاہد مسعود صاحب کو کیسی لگی؟ جی عیشا نے اچھی تقریر کی، تقریر سب کی اچھی ہے، سب اچھی تقریر کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیمی فائنلسٹ ہیں۔ اچھا، ہم اس لیے آج غلطیوں کی نشاندہی کریں تلفظ کے معاملے میں کہ جو بچے ہمیں سن رہے ہیں اور یہ بچے بھی، ان کی اصلاح ہو جائے۔ ایک غلطی بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں تذکرہ کروں تو میں کہوں گا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، لیکن جب میں مخاطب کروں گا تو میں کہوں گا ساتھیوں یا دوستوں، بالکل گنہ نہیں لگے گا، جوانوں کہوں گا، جوانوں نہیں کہوں گا، ایک عام ایک کامن مسٹیک ہے، یہ ایک مسٹیک ہے، یہ ہوئی۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دستگیری کا دستگیری کو، اسی طرح اسوہ حسنہ کہا، انہوں نے رفت کہا، رفت کو، انہوں نے معلمین اخلاق کو معلمین نے کیا کہا تھا؟ معلمین اخلاق کہا۔ ایسی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں آج، ان کی آئندہ تصحیح فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ پیرالل جو مسٹیکس ہو رہے ہیں ان کی نشاندہی منصفین فرما رہے ہیں۔ حافظ عدن بیگ رحمانی آج کیسی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آئیے ان کی تقریر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اعمال کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے حیران ہو کر فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ شخص بولا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نے حکم دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ویسے کام کیے۔ صدر علی وقار،
قرآن اور رسول اللہ کی ذات دونوں ہمارے رہبر ہیں، دونوں حق کی آواز ہیں، دونوں رشد و ہدایت کے حقیقی ماخذ ہیں، دونوں کی حقیقت قائم۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا، قرآن ہمیں نماز کا حکم سناتا ہے، نبی ہمیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں۔ قرآن اگر جہاد کا نعرہ لگاتا ہے، نبی ہمیں اس جہاد کے آداب سکھاتے ہیں۔ قرآن کا حکم حجت ہے، نبی کا حکم سنت ہے۔ قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، نبی کی ہر عادت قرآن ہے۔ بلکہ اگر غور کریں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی کے اعمال ہی اصل قرآن ہے۔ میری نگاہ میں ہے قرآن کا یہی مفہوم، میری نگاہ میں ہے قرآن کا یہی مفہوم، ہے لفظ لفظ جمال حضور کی تفسیر۔ صدر علی مرتبت، ہمارے نبی کی ذات قرآن کا محور ہے۔ نبی اگر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آ رہا ہے، نبی اگر مدینے جا رہے ہیں تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں گئے، جو جو حالات و واقعات پیش آئے، قرآن نے ان واقعات کی تفصیلات اپنے اندر محفوظ کر لی۔ قرآن مسلمانوں کے نزدیک ایک سیرت النبی کا بیان ہے، اور نبی خود ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ایک ولی کامل سے جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے، کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کی کبریا یاد آتی ہے، اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ کی مصطفیٰ یاد آتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حافظ عدن بیگ رحمانی، سیکنڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف فرسٹ سیمی فائنل راؤنڈ، آمد مصطفیٰ سیزن 4۔ اچھی تقریر، اچھی ادائی، لیکن یہ تو بتائیں گے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ جی سر۔ اب تک جتنے مقرر آئے ہیں اس میں یہ واحد مقرر ہیں جنہوں نے تلفظ کی غلطی نہیں کی۔ جی ایسا ہی ہے، ایک بھی غلطی ایک بھی غلط جی سر، ہو سکتا ہے ہم نے نہ سنی ہو۔ صدر عالی مرتبت کہا، صدر عالی مرتبت، اضافت لگانی پھر اور ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ لفظوں کی ادائی میں اس بات کا خیال رکھا کہ ہر لفظ جو ہے پورے تلفظ کے ساتھ ادا ہوا ہے، اس کی ساؤنڈ آئی ہے، ساؤنڈ آئی ہے اس کی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آج کے سیمی فائنل راؤنڈ 1 کی لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے ملائکہ قریشی۔ سارے بچے بھرپور تیاری کے ساتھ آج میدان میں اترے ہیں، کیونکہ ایک آخری موقع ہے فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کا۔ ملائکہ قریشی پہنچ پائیں گے یا نہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، کہیں تیر و لشکر کہیں پہ ہو بالا۔ دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ جناب والا، سرزمین عرب پہ دور وحشت چھائی ہوئی تھی، اور انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور تھا، شراب، جوا اور سود ہر طرف پھیلا ہوا تھا، غلام سازی کا رواج عام تھا۔ یہ تھے وہ حالات کہ جن کو بدلنے کے لیے 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ یہی ہے وہ دن کہ جس کی برکت سے فرشتوں نے انسان کی چوکھٹ پہ جبیں جھکائی۔ آج کے دن وہ پیدا ہوئے جو تمام انسانیت کے محسن اعظم ہے، جن کا علم قیامت تک سر بلند رہے گا۔ وہ رحمت للعالمین کہ جن کا ہاتھ ید اللہ اور جن کی پیروی اطاعت اللہ ہے۔ جنابی والا، کون کہہ سکتا تھا کہ مکہ معظمہ میں بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہونے والی ہستی ایک دن دنیا پر رحمت بن کر تشریف لائیں گی۔ ضلالت و جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی کائنات کو ان کے نور ہدایت سے منزل کا نشان ملے گا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جناب والا، یہی ہے وہ ہستی کہ جس نے بڑے بڑے سرکشوں کی اکڑی ہوئی گردنیں حق و صداقت کی چوکھٹ پہ جھکا دی، اور کیسر و کسرا کے ہر شکو ایوانوں کو خاک میں ملا کر خاک نشینوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نظام قائم کر دیا۔ اس لیے مصائب و آفاق میں گھری ہوئی ملت سیدہ آمنہ کے در تعظیم کے لیے اٹھ، عافیت و سکون کے تلاش میں اٹھ، فلاح و بہبود کے موتیوں سے دامن بھرنے کے لیے اٹھ، اور شہنشاہ دو عالم عرب و عجم کے حضور صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر۔ شکریہ جی ناظرین اکرام، سارے کنٹیسٹنٹ اپنی پرفارمنس دے چکے ہیں، لیکن اپنی ان کی پرفارمنسز کے بعد ظاہر ہے کوئی 2 بچے ہیں جو آج سیلیکٹ ہوں گے فائنل راؤنڈ کے لیے۔ آلموسٹ یہ وننگ سیشن ہوگا ان کے لیے، کیونکہ ظاہر فائنل میں چلے جانا بھی وہ ان کے لیے ظاہر اس مقابلے کے جیت جانے سے کسی طور کم نہیں ہے۔ شاہد مسرور صاحب، ملائکہ قریشی۔ ملائکہ نے بھی غلطیاں کی ہیں اس میں تلفظ کی، بنو ہاشم کہا، بنو ہاشم کو انہوں نے جو ہے عرب و عجم کہا، عرب و عجم کہا، عرب و عجم کو،
تو اسی طرح سے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا کہ تقریر کو ایک دفعہ اساتذہ کو سنا ضرور دے. غلطیاں سب نے کی ہیں، تقریباً سب نے کی ہیں، ایک بچے کے علاوہ نا سب نے کی ہیں. یہ غلطیاں آج ہم نے نشاندہی کی اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ جب آپ تقریر کریں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایک دفعہ کسی ایسے شخص کو سنانا ہے جو آپ کی اصلاح کر دیں تلفظ کے معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین اکرام، سیمی فائنل راؤنڈ کا وقت ختم ہوا اور اب میں نتیجہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج 6 کنٹیسٹنٹ سے، جن میں سے 2 کو سلیکٹ ہو کر فائنل راؤنڈ تک جانا تھا، اور وہ 2 بچے یقیناً سبھی کی تقریر کم نہیں تھی، کسی سے ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر اپنی پرفارمنس دی ہے. لیکن ظاہر ہے ظاہر ہے مقابلے میں جیت اور ہار تو ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی نے ہارنا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی نے جیتنا ہی ہوتا ہے. لیکن آج کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتح سے قریب تر ہوگا ان بچے بچیوں کے لیے کہ جو آج اپنا نام فائنل راؤنڈ میں لکھوانے میں کامیاب ہو گئے. شاہد مسرور صاحب اور ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کی بدولت یہ طے پایا ہے کہ آج کے مقابلے میں حافظ عدن بیگ رحمانی اور ملائکہ قریشی فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئے. ناظرین آئیے بیٹا. جی ہاں ناظرین، یہ بچہ اور یہ بچی فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے، اور آنے والے سیمی فائنل راؤنڈ میں جو آنے والے کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں جو جیت بھی جائیں گے ان سے بھی میں آلریڈی کہنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں سے مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے، اور فائنل راؤنڈ میں انشاءاللہ ان بچے بچیوں کے لیے انعامات بھی ہیں، پرائزز بھی ہیں، سرپرائزز بھی ہیں. لیکن یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنے کے لیے اس عمر میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کیا ہے، اور یہ سینکڑوں بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ان کی امیدیں توڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دونوں بچوں کے پیرنٹس کو بھی اور ان بچوں کو بھی. جائیے بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹھیے. اور بتاتا چلوں کہ روزانہ کی طرح آج بھی کٹکو کمپنی کی طرف سے اسکول بیگز ہیں، اسٹیشنری لنچ باکسز ہیں ان بچوں کے لیے جو بھیجے گئے ہیں. میں اپنے ججز سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اپنے دست شفقت سے ان بچوں کو عنایت فرمائیں. سیمی فائنل راؤنڈ 2 میں آپ سے ہونے جا رہی ہے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. جم جن و بشر کے پیشوا دو جہان دائے سرور او محمد محترم جیند تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آمد مصطفیٰ سیزن 4 سیمی فائنل راؤنڈ 2، اور یہ آخری سیمی فائنل راؤنڈ ہے جس سے یہ فیصلہ طے پائے گا کہ کون سے مزید 2 کنٹیسٹنٹس ہیں کہ جو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کر لیے گئے، اور پچھلے سیمی فائنل راؤنڈ کے سلیکٹڈ 2 کنٹیسٹنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں اتریں گے اور مقابلہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کون سے بچے بچیاں بازی لے کر جاتے ہیں. میرے منصفین جناب شاہد مسرور صاحب اور ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ ہی کی اجازت سے میں مقابلے کا آغاز کرتا ہوں. یاد رہے عبیرہ زرین رحمانی جو کہ سلیکشن راؤنڈ سے یہاں تک پہنچی، جن کا تعلق ہے حضرت شاہ جہانگیر اکیڈمی سے. حافظ طائب سجاد الممتاز مکتب رحمانی سے ان کا تعلق ہے. محمد عازب ادارہ معرف القرآن سے ان کا تعلق ہے. عبد المقصد ڈویژن اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. انس احمد ناصرہ پبلک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، اور سفیان علوی دی ایجوکیٹر اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ یا موجودہ جو ایک بچی یعنی ایک مقررہ ہے اور 5 مقرر ہیں. عبیرہ زرین رحمانی. محترم جناب صدر ذی وقار، السلام علیکم. جو پیدا میرا شہ والا نہ ہوتا، زمین و زماں عرش اعلیٰ نہ ہوتا، سنبھلتا نہ ہرگز نظام دو عالم، محمد جو تم نے سنبھالا نہ ہوتا. جناب صدر، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کائنات کا نقطۂ آغاز ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اور جب یہ نور حریم ناز میں سجدریز ہوا تو اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. پھر اس نور سے عرش و کرسی، لوح و قلم، شجر و حجر، شمس و قمر، دریا و سمندر، ارض و سما اور جن و بشر سب ایک ایک کر کے وجود میں آتے گئے. اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو کوئی شے معرض وجود میں نہ آتی. اور پھر اسی نور کی آمد کو جب قرآن کریم نے بیان کیا تو یوں کہا، قد جاءکم من اللہ نور. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ میں
زندگی کے تمام پہلو ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں، پھر چاہے وہ حسن معاملات ہو یا حسن خلق، عدل و انصاف ہو یا ایثار و ہمدردی، شرم و حیا ہو یا عزم و استقلال، عفو و درگزر ہو یا رحمت و شفقت، الغرض زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے موتی نہ بکھیرے ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو آپ کے نور نبوت سے منور ہوا مانند مہرما چمکنے لگا۔ ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، اور علی تھے شیر خدا حیدر کرار بن گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ شکریہ۔ یہ تھی ہماری پہلی مقررہ عبیرہ زرین رحمانی اور ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ تلفظ کی غلطیاں ہیں حسب معمول۔ جی خلق کہا ہے، صاحب خلق نہیں، صاحب خلق ہوتا ہے۔ اسی طرح عفو کہا ہے، وہ عفو ہے، عفو ہے، عفو ہے، عفو درگزر۔ اب میں دوسرے کنٹیسٹنٹ حافظ طیب سجاد سے التجا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشری میں سید البشر بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد سے یہ کائنات بقائے نور بن گئی۔ جو گمراہ تھے وہ ہدایت دینے والے بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو بے نور تھے کو نور والا بنا دیا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی آمد سے اس کائنات کو جینے کا سلیقہ آ گیا۔ جناب والا، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے کہا پیغمبر آئے، کسی نے کہا رسول آئے، پر جناب والا میں کہتا ہوں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو فقط ایک نبی نہیں آئے، بلکہ لوح قلم کی تحریر آئی، رحمت کی تدبیر آئی، حضرت عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، اور قرآن مجید کی تفسیر آئی۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرتے ہی کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی، راہزن رہنما بن گئے، لوگ معلم دین و اخلاق بن گئے، محکوم تھے تو تاجدار بن گئے، جو غلام تھے وہ ساری دنیا کے امام بن گئے۔ میرے آقا کی سیرت نے وہ انقلاب برپا کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، بندگیاں بدل گئی، عادتیں بدل گئی، عبادتیں بدل گئی، ہر راز بدل گیا، ہر تاج بدل گیا، ہر رواج بدل گیا، ہر مزاج بدل گیا، سارے کا سارا سماج بدل گیا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ طیب سجاد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگلے کنٹیسٹنٹ کو میں بلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب شاہد مسرور ہمارے اس مقابلے کے منصف ہیں، ان کے مطابق حافظ طیب سجاد آج کیسے رہے شاہد بھائی؟ میں حافظ صاحب سے یہ سوچ رہا تھا کہ یعنی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی غلطی نہیں کریں گے، ایک غلطی کر گئے، رواج، ٹھیک ہے نا۔ باقی انہوں نے بھی، کیونکہ حافظ ہیں نا تو تلفظ کے معاملے میں یہ اچھے ہیں، انہوں نے اور کوئی غلطی میرے حساب میں نہیں کی، اور ایک اچھی تقریر تھی۔ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور جو تلفظ بھی اچھا ہے اور ادائی بھی اچھی ہے، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی۔ واہ، محمد عازب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے بیٹا۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آج کی اس شاندار باوقار اور عظیم بزم میں جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احسان عظیم۔ نازاں ہوں میں سعادتوں کے گوہر رول رہا ہوں، نازاں ہوں میں سعادتوں کے گوہر رول رہا ہوں، کہ میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں۔ ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، کہ تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، کہ تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ جناب صدر، خالق کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن کبھی کسی نعمت کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی، تجھ پر بڑا احسان کیا، میں نے تجھے بولنے کی قوت دی، تجھ پر بڑا احسان کیا، میں نے تجھے کائنات کے حسین نظارے عطا کیے، تجھ پر بڑا احسان کیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے عطا کرنے پر خالق کائنات
کائنات نے احد اور صمد ہوتے ہوئے بھی احسان جتلایا اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں اپنا رسول دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، پھر میں یہ کیوں نہ کہوں؟ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کہ لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کہ لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ جناب صدر، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات کی ذات رب تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہے کہ جس کے خاطر خالق کائنات نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس کے خاطر لوہ قلم کو تخلیق کیا، جس کے خاطر انبیاء کرام کو قرۂ ارضی پر بھیجا، جس کے خاطر شام و سحر بنایا، جس کے خاطر شجر و حجر بنایا، المختصر جس کے خاطر پوری کائنات کو عدم سے وجود میں بخشا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا، اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا۔ والسلام علیکم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں جناب ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، اس عمر میں یہ خطیبانہ اسٹائل میں نے بہت کم بچوں میں دیکھا ہے، اور خطابت میں جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہے کانفیڈنس جی، اور یہ فنگر پوائنٹڈ گفتگو جو ہوتی ہے، کیا بات ہے، یہ فنگر پوائنٹڈ گفتگو، یہ کانفیڈنس ہے۔ اچھا، پھر تلفظ کی غلطی بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے مصرع دہرانے، شعر دہرانے کا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ مصرع اصل میں مصرع جو ہے وہ شعر جو ہے وہ پنچ لائن ہے، آپ جب اسے دہراتے ہیں تو اس کی وہ پنچنگ ختم ہو جاتی ہے جناب۔ تو بہرحال کوئی غلطی نہیں ہے الحمدللہ، اور تقریر میرے حساب سے تو بہت اچھی ہے، کمپلیٹ کیا بات۔ جی ناظرین، ہمارے فورتھ کنٹیسٹنٹ جن کا نام ہے عبد المقسط، آج بچے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے اور اس سے قبل بھی تیاری کے ساتھ ہی آئے تھے، تبھی تو سیمی فائنل تک پہنچے، اور آج فائنل تک پہنچنے کا ایک آخری موقع اور آخری مرحلہ ہے عبد المقسط کے لیے بھی۔ آئیے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صاحب خلق عظیم، صاحب لولاغ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان، مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو وہ بلندی عطا ہوئی کہ کسی دوسرے کے لیے ایسی بلندی کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دو جہاں میں عزت، عظمت، شان اور بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ آپ کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں اتنا بلند کیا کہ کوئی خطیب یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو یہ نہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کس طرح کتنا بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ آئیں اسے سمجھنے کے لیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین نے آ کر کہا، آپ کو میرا رب فرماتا ہے، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا؟ کالی زلفوں والے، کالی کملی والے، روشن چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کیا میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کردار دے دیا ہے؟ جو آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ یہ بلند ہوتی اذانیں، یہ ممبر و محراب سے جاری ہونے والے خطبات، یہ قیام رکوع، یہ سجدہ و سہو میں مشغول، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سمندروں کی موجیں، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، یہ دن اور رات کا آنا جانا میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب انتہائی ٹھنڈے انداز سے اس تقریر کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور کیسا انہوں نے پایا ان کو میں ان سے ہی جانتا ہوں۔ جی سر۔ وہی خلق عظیم کو خلق، اور پھر ایک جگہ جو غلطی ہوئی ہے، فاش غلطی، بارگاہ دو جہان میں، آپ کی بارگاہ دو جہان میں، مطلب یہ تو کوئی سینٹینس ہی نہیں بنتا۔ بارگاہ بھی نہیں کہا ہے، بارگاہیں کہا ہے۔ ہاں، بارگاہیں دو جہان کہا ہے۔ اور قیام رکوع، قیام و رکوع، ٹھیک ہے، رکوع تھا، یہ تھا
تقریر اپنے حساب سے بہت اچھی کی ہے. خود اعتمادی بھی کمال کی تھی, خود اعتمادی بھی تھی, اتار انداز چڑھاؤ بھی بھی. اچھا تھا, اور میں اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ اچھی تقریریں ہو رہی. یہ بہت ہی اچھا بیچ آیا ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اینی ویز مقرر ابھی مقصد جو باقی ہیں، ہیں, اسپیکرز باقی. مقصد اچھے اسپیکر ہیں, اور بہت معمولی طور پر کہیں نہ کہیں غلطی کی وجہ سے آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے. ہمارے جو فورتھ کنٹیسٹنٹ ہے ان کا نام ہے انس احمد. آئیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور حاضرین محفل کو السلام علیکم. شان تیری میں کیا کہوں یا محمد مصطفیٰ, صاحب لولاک تو قرآن ہے تیری ثنا. جناب صدر, یہ ان دنوں کی بات ہے جب 6 صدی عیسوی میں ایمان احکام کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ چکے تھے. تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. روشنی دینے والے تمام چراغ بجھ چکے تھے. وحدت قومی کا شیرازہ بکھرا پڑا تھا. علمی اور اخلاقی حالت کا جنازہ نکل چکا تھا. انسانیت کی اس بیچارگی پر خالق و کائنات کی رضا سے فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی کایا پلٹ دی, قلب انسانی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا. وہ خاور حیات کا درخشندہ آفتاب, صبح ازل جس کی تجلی سے فیضیاب, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ہر باب ہر پہلو کائنات کی وسعتوں کا حامل ہے. کوئی بڑے سے بڑا مدبر, کوئی بڑے سے بڑا مفکر, نقطہ رس, فلسفی یا صاحب علم کمال جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پرواز تخیل کو حضور شاہ کی عظمت و جلال تک پہنچا سکے. حضور اقدس کی زندگی کا ہر باب آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے, اور انسانی ہدایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس کی شعائیں جلوہ ریز نہ ہو. رحمت للعالمین کا اس نے سلوک جہاں کر دیکھیے تو روح مطمئن اور دل مسرور ہو جائے گا. جن کے فصیح و بلیغ کلام سے قلب و ضمیر مقدر ہو جائے گا. جس نے معرفت الہی کے راز سربستہ سے ایسے نقاب کشائی کی ہو جس سے 6 صدی عیسوی کی تاریکیاں کافور ہو گئی ہوں. حضور کی سیرت مقدسہ کا ہر باب پائندہ اور درخشندہ مثال ہے. ہو بیاں مجھ سے کہاں تیرا مقام قرب حق, ہو بیاں مجھ سے کہاں تیرا مقام قرب حق, وہ حسن خدا ہے تو پے کرے اس نے خدا. شکریہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کانفیڈنس کے معاملے میں شاہد بھائی میں نے اب تک جتنے بھی مقرر, کانفیڈنس ایسا کسی بچے میں نہیں ہے جیسا انس میں ہے. کیا فرماتے؟ اصل میں بات ابلاغ کی ہوتی ہے. اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ تقریر کو جس حد تک بھی سمجھ رہا ہے اس کو ڈیلیور کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات. پھر یہ کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے, اور ہم نے کیا بھی کہ یہ غلطیاں کریں گے تلفظ کے معاملے میں. انہوں نے صدر کہا, صدر کی جگہ چراغ کہا, اور بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے. ٹھیک ہے, نقطہ رس کا نقطہ رس کہا. بہرحال ہوتا ہے. اس عمر میں یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنا ہی کتنا کٹھن مرحلہ ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ جتنے بچے ہیں کتنی مشکل. لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب راؤنڈ سے نکل کے سیمی فائنل میں آ گئے ہیں تو کوئی بچہ کتنے ہی دور سے آیا ہے. کسی بچے کی عمر کوئی بھی ہے. صحیح بات, بالکل مقابلہ ہونا ہے. I do agree with you. اب مقابلہ ہونا ہے. یہ ایک اچھے مقرر ہیں, انہوں نے اچھی تقریر کی ہے اور یہ بہت ترقی کریں گے, یہ طے شدہ بات. ہمارے جو لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے سیمی فائنل راؤنڈ 2 کے, ان کا نام ہے سفیان علوی. بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے ان بچوں کو ہرانا, لیکن میں پر امید ہوں کہ شاید یہ ان سے بہتر تقریر کر پائیں. آئیے سفیان. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کر اٹھو, اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کر اٹھو, جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے. جناب والا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی ذمہ داری خود رب العالمین نے اپنے ذمے لی. ویسے ہی جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی, جیسے قرآن مجید کی حفاظت میں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا, ویسے ہی ذکر رسول کی بلندی میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ذکر رسول کی بلندی کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جناب والا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا تو اے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا و آخرت کے لیے بلند فرما دیا. بس ذکر رسول ذکر خدا ہے, اور جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے. جناب والا, ہمارے نبی تو ہر ایک کے نبی ہیں,
ہر جہاں کے نبی ہے، ہر زمانے کے نبی ہے، موسموں کے تغیرات کے نبی ہے، مخفیات کے نبی ہے، تجلیات کے نبی ہے، ہر ابتدا کے نبی ہے، ہر انتہا کے نبی ہے، ظاہر کے نبی ہیں، باطن کے نبی ہیں۔ غرض آپ کی کتاب حیات کا ہر صفحہ روشن، ہر ورق تابناک اور ہر باب لاجواب ہے۔ خطبات میں کلموں میں اقامت میں عزامے، خطبات میں کلموں میں اقامت میں عزامے ہے، نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جس انداز سے یہ لاسٹ کنٹیسٹنٹ روستم کو جس نرمی کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں، میں اس کی انہیں ضرور داد دوں گا۔ اور رنگ سلیماں تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کیا فرمائیے گا؟ آج میں سمجھتا ہوں سر مشکل ترین دن ہے آپ حضرات کے لیے، میرے لیے نہیں، میں نے سننا ہے، زیادہ سے زیادہ متاثر ہو جانا ہے، لیکن فیصلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو امتحان لینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے کالر سیدھی کیے بیٹھے ہوتے ہیں جی، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب امتحان لینے والے امتحان میں آ جاتے ہیں۔ جناب ایسا ہی ہے، تو ہم امتحان میں آ گئے، ہمیں تو یہ بڑا مسئلہ صورتحال آج خراب ہو بچوں گئی۔ سے زیادہ آپ پر پریشر ہوگا، آپ پر نہیں، ہم پہ مطلب ان کی تقریروں کا بھی پریشر ہے، پھر ان فیصلے کی کا عمروں کا بھی پریشر ہے، پھر فیصلے کا بھی، چونکہ پوائنٹس میں فیصلہ ہونا ہے۔ جناب اچھا، آپ نے فرمایا، اور وہ بات میں ذرا ناظرین سے پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مقابلے میں کسی بچے کا چھوٹا یا بڑا ہونا معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی صرف مقابلے میں تلفظ ہے، ادائی ہے، ادائیگی ہے، کانفیڈنس لیول ہے، وہ اسپیکر کیسا ہے، روسٹم کو کیسے یوز کرتا ہے، ججز سے لے کر ناظرین تک اپنا کیا ایک تاثر قائم کر سکتا ہے، اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور آج بھی 2 بچے انہی بنیادوں پر منتخب ہونے جا رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 6 کے 6 جیتے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میرے مطابق بھی بالکل 6 کے 6 جیتے ہوئے ہیں، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ پابندی یہ ہے کہ صرف 2 کو بھیجنا آگے، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں تو صرف 2 کو بھیجنا پڑے گا، باقی 4 جو ہیں وہ ہماری طرف سے ونر ہیں۔ ونر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں افسوس ہے 4 نہیں بلکہ 5 باقی 4 ان 2 کے علاوہ، آج بھی ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کچھ بہت اچھے بچوں کو یہاں ڈراپ کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ مجبوری ہے، مجبوری اور ہونا ہے، مقابلے میں 1-2 ہی آگے جاتے ہیں، لیکن یہ بچے بہت اچھے ہیں، قواعد و ضوابط کی مجبوری ہے جسے فالو کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بچے بہت اچھے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ناظرین میں آپ سے روسٹم پہ ملاقات کر رہا ہوں فیصلے کے ساتھ، بس ایک ذرا سا لمحہ مجھے دیجئے۔ جی ناظرین اکرام، سیمی فائنل راؤنڈ 2 یعنی فائنلی اب یہ طے ہونے جا رہا ہے کہ کون سے مزید 2 کنٹیسٹنٹس ہیں جو گرینڈ فنالے میں اپنا نام درج کروا چکے، اپنی صلاحیتوں کے بہاف پر اور اسی بنیاد پر جو مستقل بتائی جاتی رہیں۔ میرے منصفین کے لیے کڑا امتحان تھا 2 بچوں کو نکالنا، لیکن انہوں نے بارہا یہ کہا، میں خود بھی یہی کہتا رہا پیرالل، کہ یہ سب کے سب ونر ہیں، ان سب میں وننگ ایبلٹیز ہیں، لیکن بس ظاہر ہے یہ رسم بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے کہ ہمیں 2 ہی بچوں کو فائنل راؤنڈ میں لے کے جانا ہے، اور وہ 2 بچے جو گرینڈ فنالے تک پہنچے ہیں وہ ہیں حافظ طائب سجاد اور محمد عازب۔ آئیے بیٹا۔ جی ناظرین اکرام، یہ ہیں وہ بچے جو اپنے سے عمر میں بڑے دکھنے والے، بولنے والے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے فائنلی گرینڈ فنالے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کوالیفائی کر گئے ہیں فائنل راؤنڈ کے لیے۔ میں ان دونوں کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ٹافیز نہیں لایا اپنے ساتھ، ورنہ آپ کو ضرور دیتا۔ چلیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں۔ اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو، شاہد مسعود صاحب اور ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل گرینڈ فنالے میں آمد مصطفیٰ سیزن 4 خصوصی تقریری مقابلہ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ بطور ویور اور میں بطور ہوسٹ، اور ہمارے منصفین بطور ججز انشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ دونوں سے میں آخر میں گزارش بھی کروں گا کہ کٹکو کی جانب سے جن بچوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، جو سکول بیگ ہے، اسٹیشنری باکس ہے، لنچ باکس اور مزید کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، وہ انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ آج روانہ ہوں گے۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر پر مجھے اجازت دیجیے گا کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم جیند تاب جنت آدم، سب عرب تے سب عجم۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.